سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کو تفصیلاً بیان فرمایا. اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے 17ویں پارے میں، لیکن اس پارے میں قدر تفصیل سے آیا ہے. اور سورہ صافات میں کئی نبیوں کا ذکر آیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب نام آتے ہی صبر دماغ میں آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان کا نام ہی صبر ایوب سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا نام صبر ایوب نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ان کے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب کہیں تو صبر ذہن میں آ جائے، صبر کہیں تو حضرت ایوب کا نام آ جائے. سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ہیں. اللہ نے آپ کو بے شمار دولت عطا کی تھی، اولاد، بیویاں. اس زمانے میں آپ کی شان و شوکت، بڑی جائیدادیں. پھر آزمائش کا ایک وقت آیا، اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے میں اپنے بندے ایوب کا امتحان لیتا ہوں. ان کی کئی بیویاں تھیں، تقریباً روایت میں بتائی گئیں 16 یا 17، اور ان کی اولاد 28 یا 30 کے قریب اولاد، بیٹے. الگ الگ روایات ہیں. جتنے بھی ہیں بے شمار جائیداد، مویشی، جانور، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ سب بڑی دولت کی چیزیں اس وقت مانی جاتی تھی، وہ سب تھا آپ کے پاس. پھر ایک کے بعد دیگرے ایسا ہوا کہ طوفان چلا، سارے جانور مر گئے. پھر ایک طوفان آیا، باغیچے اکھڑ گئے، سب ختم ہو گئے. پھر ہوائیں چلی، بیماریاں آئیں، ان کے بچے انتقال کرنے لگ گئے. 1 2 3 4 کرتے ہوئے جتنے بیٹے تھے سب انتقال کر گئے. بیویاں انتقال کی، کچھ چلی گئیں. اس طرح ہوتے ہوتے یہ جو 4 سال تک کا عرصہ چلتا رہا، یہ 4 سال آپ کی آزمائش، سخت ترین آزمائش ہے. اور جب جب کسی کے انتقال کی خبر آتی آپ الحمدللہ کہتے تھے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میرے عزیزو، یہ سننا آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں پتہ چلے گا. گھر کا ایک فرد بھی چلا گیا، آدھا گھر اجڑ جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سوائے ان کی بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی نہیں رہا. سب چیزیں ختم ہو گئیں. صرف ایک وفادار خاتون ساتھ میں تھیں. پھر اس پر مزید یہ کہ آپ کو بھی بیماری لاحق، آپ بھی بیمار ہوئے. اتنے بیمار، بخار پر بخار، بخار پر بخار، کہ جسم کا گوشت تک گلنے لگ گیا. سوتے بستر پر تو چمڑی آپ کی بستر پر لگ جاتی. ایسی تکلیف آئی. اور ان حالات میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی، زبان کے اندر دراڑیں پڑ گئی. لاسٹ چیز تھی، زبان سے ذکر الہی کرتے تھے، باقی سب چیزیں کمزور ہو گئی تھی. تب حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں. یوں عرض کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے مولا، تکلیف مجھے پہنچی ہے لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ مجھی کو کیوں، یہاں اتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بستر میں جا کر پھر بولتے ہیں اللہ مجھی کو کیوں کر رہا ہے. تیرے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئے کب کے مر جانا چاہیے تھا. اس رحمان نے تو بہت رحم کیا ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کو ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. تم نے سب سے بڑا دھوکہ تو اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے. اس کی پوری عبادتیں ہی نہیں کی، دوسروں کی بات میں چھوڑو. جس کی عبادت کے لیے آئے تھے وہی کمپلیٹ نہیں کیا اور پھر پوچھتے ہو میں نے کیا کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرے، ایک نماز کے بدلے ایک ہاتھ چلا جائے تمہارا، تو بچے گا کیا. جتنی نمازیں چھوڑے ہو، جتنے روزے چھوڑے ہو، جتنی زکوٰۃ دبائے ہو، کئی لوگوں کے کیا کیا فرائض باقی ہیں، ان سب کی پاداش میں اگر ہر چیز تمہاری ایک ایک نعمت چھین لی جائے تو جسم میں بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہی ساتھ کیوں، نہیں، بلکہ مولا ہاں تکلیف پہنچی اس زبان کو جس سے میں تیرا ذکر کرتا، لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں تک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بی بی رحمت جو ہے یہ ایک دن بازار گئی، وہاں شیطان جو ہے ایک حکیم کی شکل میں، ایک ڈاکٹر کی شکل میں دوائیاں بیچ رہا تھا اور بلا رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے. خاتون تھی، دوڑی دوڑی چلی گئی اور اپنے شوہر کی بیماری بتائی کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، کیا علاج ہوگا. ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ داؤ عورتوں پر جلدی چلاتا ہے اور عورتیں جلدی ہی شیطان کے چکر میں پھنستی ہوئی ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ چٹکی بھر میں تیرے شوہر کو صحیح کر دوں گا، وہ تو میرے
بہت آسان کام ہے میرے لیے. کہا کہ اجرت کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، تیرے شوہر سے کہہ دینا صحیح ہونے کے بعد صرف میرے بارے میں اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہی ہے، یا میرے لیے ایک سجدہ کر لے، بس اتنا ہی ہے، میں اور اجرت نہیں چاہتا. وہ خوشی خوشی دوڑی دوڑی آئی، کیونکہ شوہر سے بڑی محبت رکھتی تھی. اس وقت اگر کوئی عورت قائم رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو کمال کی بات ہے. یہ دنیاوی محبت نہیں کہ ذرا برابر عیب لگا تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، شوہر ادھر بھاگ گیا، عورت ادھر بھاگ گئی. وہ وفا شعار خاتون تھی جن کی روحوں کی محبت تھی، وہ جمی رہیں. آئی اپنے شوہر ایوب علیہ السلام سے کہا آج تمہارے علاج کا ٹھکانہ مل گیا، ایک حکیم ملا ہے مفت میں علاج کرے گا. کہا ایسے کیسے؟ کہا بس آپ صحیح ہونے کے بعد اس کو شافی کہہ دیں یا سجدہ کر لیں. ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے. کہا تو ابلیس کے پاس گئی تھی، وہ شیطان مردود لعین ہے، اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں صحیح ہونے کے بعد 100 کوڑے تجھے ماروں گا. تو گئی کیسے وہاں پر؟ یہ نبیوں کے ایمان کی بات ہے، استقامت کی. کمزوری میں آدمی یہ سوچتا ہے بھائی ایک ہی تو میرے ساتھ رہ رہا ہے، تھوڑا بہت اس کی رعایت کر دی جائے، اس پہ غصہ نہ کرو. اس پہ غصہ کریں گے یہ بھی بھاگ جائے گا، کون دیکھے گا؟ نہیں، وہ نبیوں کا ایمان ہے، استقامت ہے. اس بیماری کے عالم میں بھی قسم کھا لیا ایوب علیہ السلام نے، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا. ان کی بیوی رونے لگ گئی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کریں. یہی وہ آخری وقت ہے جب ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، اسی وقت ہم نے ان کی زبان کو قبول کر لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجے، کیا کہہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ایوب اپنا پیر زمین پہ مارو. انہوں نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر جاری ہو گئی، پانی کا ایک کنواں نکل پڑا، چشمہ نکل پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس میں تم نہاؤ. ایک پیر آپ نے زمین پر مارا، کنواں جاری ہوا، پانی کا چشمہ جاری ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی سے نہاؤ. نہائے، نہا کر کے جیسے ہی نکلے پورا جسم صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں، ساری بیماری. وہ شافی مطلق ہے، بیماریاں جب دیتا ہے تو شفا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے. بڑی بڑی بیماریاں کافور ہو جائیں گی. صحیح ہو گئے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا پیر زمین پہ مارو. انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا. اللہ فرماتا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. ان کو ہم نے ان کی ساری اولاد، ان کا سارا مال جو کچھ تھا ڈبل کر کے پھر عطا کر دیا، یعنی اس سے زیادہ کر کے. ان کے بیٹے بھی زندہ کر دیے گئے، ان کے اہل و عیال، ان کے باغیچے، ان کے مویشی جانور جتنے تھے اس کا دگنا کر کے اللہ ان کو عطا کر دیا. یہ امتحان کی گھڑی تھی، اس سے نکل گئے. ایوب علیہ السلام یہ سب آنے کے بعد پھر کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اس بی بی رحمت پر. وہ بھی آیت قرآن میں آئی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کیونکہ نبی نے قسم کھائی ہے. ہاں، قسم جو ہے معمولی چیز نہیں ہے. تم صبح سے شام تک 100 قسمیں کھاتے رہتے ہو، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاں خدا کی قسم، قرآن کی قسم، گلہ پکڑ پکڑ کر کے قسم. یہ کیا قسم ہے؟ قسم کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ ایک قسم توڑو گے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے. فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مثلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، تمہاری قسموں کا ایک کفارہ ہے. او کسوتم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اللہ نے فرمایا یا تو ایک غلام آزاد کرو یا ان کو کپڑے پہناؤ 10 مسکینوں کو. ایک قسم کے بارے میں یہاں تو کتنی قسمیں کھاتے ہو اور توڑتے رہتے ہو. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو مت بناؤ، یہ گناہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا منافق کی علامت ہے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اللہ ایسی چیزوں سے بچائے. لیکن نبی نے قسم کھائی تھی تو وہ پورا کریں گے. 100 کوڑے مارنے کے لیے بیٹھ گئے اپنی بیوی کو کہ تو گئی تھی ابلیس کے پاس، میں قسم کھا لیا تھا، میں اپنی قسم پوری کروں گا. مولا
رحیم ہے۔ نبی کی خدمت پر جو تھی اس کو کیا اللہ تعالیٰ عتاب میں رکھے گا؟ جو نبی کی خدمت میں تھی اس خاتون پر اللہ نے رحم نازل کر کے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ ایک ایسی جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہوں، ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہیں۔ جبرائیل امین نے لا کر حضرت ایوب کو دیا کہ اس 100 کاڑیوں والی جھاڑو سے ایک بار اپنی بیوی کو مارو، آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ اللہ نے قسم پوری فرما دیا، آپ کی یہ قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں بہت ساری چیزیں عبرت ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، شکوہ و شکایت والی زبانوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔